بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لاجک ود سلمان عابد۔ ہمارے تجزیوں اور تبصروں کو جاننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔ آج ہم گفتگو کریں گے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پر، اور پاکستان میں عمومی طور پہ جب اس طرح کی رپورٹس آتی ہیں تو کرپشن کا ایک بہت بڑا شور سننے کو ملتا ہے۔ حکومت اپوزیشن کو اس کا ذمہ دار قرار دیتی ہے اور اپوزیشن حکومت کو ذمہ دار دیتی ہے، اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی یہ رپورٹ ایک ایسے موقع پہ سامنے آئی ہے جب پی ٹی آئی کی حکومت یہ دعویٰ کرتی تھی کہ وہ جب اقتدار میں آئے گی تو اس کے اقتدار میں آنے کے بعد کرپشن کا جو معاملہ ہے اسے ٹاپ پرائورٹی کے طور پر ڈیل کیا جائے گا اور پاکستان کو ایک شفاف معاشرہ بنایا جائے گا، شفاف ریاست بنے گی۔ لیکن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی اس رپورٹ نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان میں کرپشن کم نہیں ہوئی بلکہ بڑی ہے، یعنی ہم ماضی کے مقابلے میں اب پھر آگے کی طرف بڑھے ہیں۔ کرپشن میں 120 سے ہمارا نمبر 124 ہو گیا ہے، یعنی ہم 4 درجے جو ہے کرپشن کے معاملے میں آگے بڑھے ہیں اور کرپشن پاکستان میں زیادہ ہوئی ہے۔ اچھا، یہ انڈیکیشن ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی بجائے کہ ہم کس حکومت کو ذمہ دار قرار دیں، اس حکومت کو یا پچھلی حکومت کو، یہ بحث بے معنی ہے۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں کرپشن ایک بڑا مسئلہ ہے۔ انفارچونیٹلی ہماری سابقہ حکومتیں ہوں یا موجودہ حکومت ہو، سب نے کرپشن کو ختم کرنے کے بڑے بڑے دعوے تو کیے اور بڑے بڑے نعرے تو لگائے، جذباتیت تو پیدا کی، لیکن کرپشن کو منیمائز کرنے کے لیے جو ایک ادارہ جاتی میکنزم ڈیولپ کرنا تھا اس کا فقدان ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگرچہ اس رپورٹ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی اس رپورٹ میں نیب کی کارکردگی کی تعریف کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ پچھلے 2 برس میں نیب نے خاطر خواہ کامیابی حاصل کی اور 300 ارب روپے سے زیادہ ریکوری کی ہے، اور اسی طریقے سے جو بہت سے ایسے معاملات میں نیب نے اپنے آپ کو پرفارم کیا جن کے بارے میں خیال تھا کہ نیب اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ نیب کی کارکردگی اپنی طرف، نیب پہ کی گئی تعریف اپنی جگہ، لیکن پاکستان کا جو مجموعی نظام ہے اس کے اندر کرپشن اب ایک صلاحیت کر گئی ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک، اور یہ کسی ایک طبقے تک محدود نہیں ہے کہ ہم صرف سیاستدانوں کو گالیاں نکالیں، ہم صرف بیوروکریسی کو گالیاں نکالیں، ہم صرف اسٹیبلشمنٹ پہ گالیاں نکالیں یا کاروباری طبقے کے اوپر نکالیں۔ ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان میں تمام لوگ جو طاقت کے مرکز میں آ گئے ہیں وہ لوگ اس ملک میں شفافیت پر مبنی حکمرانی کے خلاف نظر آتے ہیں، اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ جو ایک نیکسس ہے پاکستان میں سیاست، جمہوریت اور کرپشن کا، یا سیاست، جمہوریت، کرپشن اور کاروبار کا، اس نے ایک اتنی بڑی طاقت حاصل کر لی ہے کہ جو شفافیت کے نظام میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ یعنی یہ طاقتور لوگ اقتدار میں آتے ہیں، اقتدار میں آ کے اپنی مرضی کی پالیسیاں بنانا، اپنی مرضی کی قانون سازی کرنا، اپنی مرضی سے اداروں کو چلانا اور اپنی مرضی سے اپنے کاموں کو تحفظ فراہم کرنا۔ جب یہ معاملات ہوں گے تو پھر کرپشن کیسے کم ہوگی؟ اور ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں، عمران خان نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ بڑے بڑے لوگوں کو پکڑا جائے گا، لیکن پاکستان میں کبھی بھی بڑے لوگ کرپشن کی زد میں اس طرح سے نہیں آ سکے جیسے ان کو آنا چاہیے تھا، بلکہ یہاں تو کرپشن اور بدعنوانی کی لوٹ مار کے بعد لوگ سیاست کو اور جمہوریت کو ایک ڈھال بنا کر استعمال کرتے ہیں اور پھر نعرہ لگاتے ہیں کہ انہیں پولیٹیکلی وکٹمائز کیا گیا ہے۔ یہ رپورٹ عمران خان کی حکومت کے لیے بھی چیلنج ہے، جو بنیادی طور پر احتساب کے نعرے پر بنی ہے، اور یہ ثابت کر رہا ہے کہ 2.5 سال گزرنے کے باوجود عمران خان کی حکومت بھی احتساب کے معاملے میں، کرپشن کو ختم کرنے کے معاملے میں وہ تمام اقدامات نہیں کر سکی جو اسے کرنے چاہیے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ کرپشن کیسے ختم ہوگی؟ دیکھیے، اس کا بڑا سمپل سا علاج ہے۔ اگر پہلے نمبر پہ آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ پاکستان کی سیاست میں کرپشن ایک بڑا ایشو ہے، اور جب تک آپ اس کو ایک بڑا ایشو سمجھ کر اپنی نیشنل پرائورٹی نہیں بنائیں گے، آپ اس مسئلے کا حل تلاش نہیں کر سکیں گے۔ دوسرا، پھر آپ کو اپنے اداروں کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنانا ہوگا۔ دیکھیے، جو کرپشن ہے
وہ اخلاقی باتوں سے ختم نہیں ہوتی. اس کے لیے آپ کو اپنے ادارہ جاتی نظام کو مضبوط بنانا ہوتا ہے. جتنے ادارے مضبوط ہوں گے، جتنا آپ کا نگرانی کا نظام مضبوط ہوگا، جتنا آپ کا جواب دہی کا نظام مضبوط ہوگا، جتنا آپ کا انٹرنل سسٹم جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا، اتنا ہی لوگوں کو قابو کیا جا سکے گا جو کرپشن کے مرتکب ہوتے ہیں. اگر یہ ادارہ سازی نہیں ہوگی تو بات آگے نہیں بڑھ سکے گی. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے، جو میں نے کہا کہ جو طاقت کے مراکز میں جو نیکسس بنے ہوئے ہیں، اس کو بریک کرنا ہوگا. اور اس کو بریک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو سب کو ایک جیسے سلوک کے ساتھ قانون کی حکمرانی کے تابع کرنا ہوگا. جب لوگ قانون کی حکمرانی کے تابع ہوں گے، رول آف لا ہوگا، سب اکاؤنٹیبلٹی کے زمرے میں آئیں گے، تو آپ دیکھیے کہ پھر کرپشن کا معاملہ جو ہے اس کو کسی نہ کسی شکل میں روکا جا سکتا ہے. پھر لوگوں کے اندر اس پرسپشن کو بلڈ کرنا کہ جو کرپشن ہے وہ ایک قومی مسئلہ بھی ہے اور لوگ اس کو برا سمجھیں. لیکن ہم نے اب دیکھا ہے کہ لوگوں نے کرپشن کے اوپر ایک سماجی تحفظ بھی حاصل کر لیا ہے. سیاسی جماعتیں بھی اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتی. ہمارے ہاں بڑے بڑے لوگ جو ہیں، جو اوپینین میکر ہیں، وہاں بھی یہ باتیں نہیں ہو پا رہی ہیں. اس لیے کرپشن کو منیمائز کرنے کے لیے آپ کو 3 بنیادی باتیں جو میں نے آپ سے کی ہیں. نمبر 1، کرپشن ایک ایشو ہے، اس کو نیشنل پرائورٹی بنانا پڑے گا. نمبر 2، اپنے انسٹیٹیوشنل میکنزم کو زیادہ سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ اور اسٹرانگ بنانا پڑے گا. اور تیسرے نمبر پہ جو نیکسس بن چکے ہیں، ان کو بریک کرنا ہوگا. تب جا کے آپ کرپشن کو ختم کر سکیں گے. اور عمران خان صاحب کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ جو بڑے بڑے سیاسی نعرے لگانا ایک طرف، ان کو انسٹیٹیوشنل لیول پہ جو پبلک سیکٹر کے ادارے ہیں وہاں شفافیت پر مبنی نظام قائم کرنا ہوگا، تاکہ روزمرہ کے معاملات میں لوگوں کو جو کرپشن اور بدعنوانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ نہ کر سکیں. اور خاص طور پہ جو حکومت کا جو گورننس کا ماڈل ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ کرنا پڑے گا. کیونکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی یہ رپورٹس دنیا میں ہمارے پرسپشن کو چیلنج کرتی ہے. جو ہم اپنی طرف سے اپنا پرسپشن بلڈ کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کی رپورٹ ظاہر کرتی ہیں کہ پاکستان میں سب اچھا نہیں ہے. اس لیے میں بات یہاں ختم کرتا ہوں کہ کرپشن ایک بڑا ایشو ہے پاکستان، اور یہ کسی ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، کسی ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے. مجموعی طور پہ پاکستان کے تمام اسٹیک ہولڈر کو کرپشن اور بدعنوانی کی سیاست کے خلاف متحد ہونا ہوگا اور کرپٹ لوگوں کو ایک واضح جواب دینا ہوگا کہ اب کرپشن کو برداشت نہیں کیا جائے گا. جو لوگ بھی کرپشن کریں گے ان کو قانون کے شکنجے میں لانا پڑے گا. تبھی ہم کرپشن جیسے مرض سے آگے نکل سکیں گے. کیونکہ ایک بنیادی بات سمجھ لیں، آخری بات، کہ آپ سیاسی طور پر، سماجی طور پر، انتظامی طور پہ اور معاشی طور پہ ترقی کر ہی نہیں سکتے اگر آپ کرپشن جیسے مرض کا علاج نہیں تلاش کر سکیں گے.